بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ایک جنگ اس وقت چل رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ اس جنگ میں اب موسم بدلنے والا ہے، اور جس طرح سے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دی گئی اور اعظم سواتی نے جس طریقے سے جا کے جیل میں عمران خان سے ملاقات کی، اس میں اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی پیش نظر آتی تھی، اور خیال یہ تھا کہ شاید اب یہ پالیسی اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں طے کر لی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک سیاسی راستہ دینا ہے، اور ایک سیاسی راستے کی مدد سے ان کے ساتھ ایک مفاہمت کا راستہ بھی اختیار کرنا ہے۔ جلسہ ہو گیا، لیکن جلسے کے بعد جو کچھ ہوا اس میں حکومت خاصی پریشان نظر آئی۔ حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو اسی طریقے سے جلسوں کی اجازت ملتی رہی تو وہ ایک پولیٹیکل مومنٹم بنا لے گی۔ اسی وجہ سے اس مومنٹم کو روکنے کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں جس طرح سے ارکان اسمبلی کو گرفتار کیا گیا، ان پر مقدمات بنائے گئے اور جس طرح سے ان کو جیلوں میں رکھا گیا، وہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہے گی کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو دوریاں ہیں، جو فاصلے ہیں، جو بد اعتمادی ہے، وہ ختم ہو اور ماحول اعتماد سازی کا اور مفاہمت کی طرف بڑھے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو حکومت نے اپنا اسکور اچھے طریقے سے حل کیا ہے، اور اس وقت ایک ایسا معاملہ کھڑا کر دیا ہے جس سے دوبارہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو مفاہمت کی باتیں چل رہی تھیں وہ رک گئی ہیں۔ اب عمران خان کہتے ہیں کہ کسی بھی سطح پر اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت نہیں ہوگی اور نہ اس حکومت سے بات چیت ہوگی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں اب لاہور کا جلسہ بھی پوسٹ پون نہیں ہوگا، اور لگتا ایسے ہے کہ جیسے ہم ایک دوبارہ محاذ آرائی کی طرف بڑھیں گے، سیاسی کشیدگی کی طرف بڑھیں گے۔ پارلیمنٹ میں جو تقریریں ہوئی ہیں وہ بھی کافی سخت ہیں۔ محمود خان اچکزئی ہوں، بلاول بھٹو ہوں اور بہت سے لوگ ہوں، پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو تقریریں کی ہیں اس میں کافی غصہ نمایاں طور پہ نظر آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کے پی کے کی اسمبلی کے اندر جس طرح سے ارکان اسمبلی نے الیکشن اور الیکشن کے بعد کے ہونے والے مناظر کی تصویر کشی کی ہے، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو اور اپنے خاندان پہ ہونے والے ظلم کو نمایاں کیا ہے، اس سے بھی لگتا ہے کہ تلخی بڑھ رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کے ساتھ مفاہمت کا کوئی راستہ اختیار کیا جائے، اور وہ اور حکومت ایک پیج پہ نظر آتے ہیں۔ اس لیے جہاں بھی مفاہمت کی بات ہوگی تو اس کو ناکام کرنے کے لیے اینٹی تھیسس کے طور پر اس میں ایسی رکاوٹیں پیدا کی جائیں گی جس سے بات چیت آگے نہ بڑھے۔ اور جس طرح سے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت نہیں ہوگی، یہ الگ بات ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، جو کئی گھنٹوں تک غائب رہے منظر سے اور کسی سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا، اور سب کو معلوم ہے کہ وہ کہاں تھے اور کیوں بلائے گئے تھے، کیوں ان کے ساتھ سیاسی بیٹھک کی گئی، کن نکات پہ گفتگو ہوئی، کن امور کے اوپر کچھ فیصلے ہوئے، اور پھر اگلے دن علی امین گنڈا پور جو ہے وہ کے پی کے میں واپس آئے اور پھر انہوں نے میڈیا سے ٹاک کی۔ ان کے لہجے میں سختی بھی تھی، تلخی بھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے موقف پہ کھڑے ہیں اور کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست جس مقام پر کھڑی ہے، کیا ہم اس قسم کی محاذ آرائی، اس قسم کے ٹکراؤ کے ساتھ، اس قسم کی بد اعتمادی کے ساتھ مزید آگے چل سکتے ہیں؟ تو جواب ہوگا نفی میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت معیشت کے حوالے سے جو بڑے چیلنجز ہیں اس سے نمٹنے کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی درکار ہے، لیکن لگتا ہے کہ ہماری سیاست، چاہے اس میں حکومت ہو، اپوزیشن ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، جوڈیشری ہو، لگتا یہ ہے کہ وہ ایک محاذ آرائی کے کھیل کا حصہ بن گئے ہیں، جہاں کھیل کو بہتر بنانے کی بجائے اس میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور جس طریقے سے اب ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے جوڈیشری کے تناظر میں، اس سے بھی لگتا ہے کہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان بھی ٹکراؤ پیدا ہوگا، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے فاصلے جو ہیں دوبارہ بڑے ہیں، اور اگر یہ رابطے جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان چل رہے تھے کسی نہ کسی شکل میں اگر یہ دوبارہ منقطع ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی سیاست کا ڈیڈ لاک برقرار رہے گا۔ اگرچہ پی ٹی آئی کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں
جو یہ چاہتے ہیں کہ مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھا جائے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی راستہ نکالا جائے، لیکن عمران خان نے ان کو بھی ایک شٹ اپ کال دی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے اپنی تقریر میں سخت باتیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کی ہیں۔ انہوں نے نہ صرف ان باتوں کو اون کیا ہے بلکہ علی امین گنڈا پور کو بھی اون کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو لوگ بھی ان کی تقریر سے نالاں ہیں اور ان کی تقریر کو بہتر نہیں سمجھتے ہیں وہ پارٹی چھوڑ دیں، پارٹی کے ساتھ نہ رہیں اور وہ اپنا علیحدہ راستہ اختیار کر لیں۔ یہ ایک بڑا سخت پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کی بنیاد پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ بار بار ڈوش دے رہی ہے اور ہم سے مفاہمت کی بات کرتی ہے، ہم سے راستہ نکالنے کی بات کرتی ہے، لیکن ہمیں راستہ دینے کی بجائے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہمیں قانونی مقدمات میں الجھایا جا رہا ہے، ہمیں سیاسی سپیس نہیں دی جا رہی ہے۔ اور اب اگر لاہور کا جلسہ بھی اگر نہیں کرنے دیا گیا، حکومت نے اس جلسے میں بھی وہی رکاوٹیں پیدا کیں جو اسلام آباد میں کیں، اور باقاعدہ اجازت شاید NOC پتہ نہیں ملے جلسے کی یا نہ ملے، تو اس سے پھر ماحول میں سیاسی کشیدگی تو اور بڑھے گی نا۔ جب آپ سیاسی حکمت عملیوں کا مقابلہ سیاست سے کرنے کی بجائے، جمہوریت سے کرنے کی بجائے، آئین اور قانون کے ساتھ کرنے کی بجائے ایک ایسے غیر جمہوری طور طریقے، آمرانہ طور طریقے اختیار کریں گے جس کا مقصد کسی پولیٹیکل پارٹی کو دیوار سے لگانا ہے، تو پھر یقینی طور پر اس کا رد عمل پیدا ہوگا۔ PTI کو بھی ایک بات سمجھنی ہوگی کہ اگر اس نے آگے بڑھنا ہے تو اس کو ریڈ لائن کو نہیں کراس کرنا، وہ ریڈ لائن کے اندر رہتے ہوئے اگر اپنی سیاسی اننگز سیاسی بنیادوں پر کھیلنے کی کوشش کریں تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا، کیونکہ PTI اس وقت ریوائول کی جنگ لڑ رہی ہے۔ پارٹی مقبول ضرور ہے، ووٹ بینک اس کے پاس ہے، اس کے سپورٹر ہیں، عمران خان بڑے پاپولر لیڈر ہیں، لیکن ابھی ایک سیاسی ٹیمپریچر جو ہے وہ PTI کے حق میں نہیں ہے۔ اس کی بحالی کے لیے، جلسے جلوس کی سیاست کرنے کے لیے، سیاسی سرگرمیوں کو بحال کرنے کے لیے PTI کو بھی تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا ایک بہتر رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تاثر عام نہیں ہونا چاہیے کہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ PTI کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کسی رد عمل کی سیاست کا شکار ہونے کی بجائے اس بات پہ توجہ دے وہ کون لوگ ہیں جو حالات کو خراب کر رہے ہیں اور کن لوگوں نے حکومت کو مجبور کیا، اور کیا یہ جو ارکان اسمبلی کو گرفتار کیا گیا یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا تھا یا حکومت کا ایجنڈا تھا؟ اور اگر یہ حکومت کا ایجنڈا تھا تو اس کا مطلب ہے حکومت اپنے منصوبے میں کامیاب ہوئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور PTI کے درمیان مزید بد اعتمادی کو پیدا کیا ہے۔ تو بہتر ہے کہ پہلے اس کو ڈیفرینشیٹ کر لیا جائے، اور اگر یہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا مشترکہ ایجنڈا ہے تو پھر اس پالیسی پہ ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب موقع آ گیا ہے کہ سیاسی سرگرمیوں کی بحالی PTI کا سیاسی اور جمہوری حق ہے۔ آئینی اور قانونی دائرہ کار میں رہتے ہوئے اگر وہ سیاسی سرگرمیاں کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اس کی اجازت ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے جو ریکنسیلیشن کی بات ہے، مفاہمت کی بات ہے، بات چیت کی بات ہے، مذاکرات کی بات ہے، اسی کو بنیاد بنا کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ٹکراؤ کی سیاست سے گریز کرنا چاہیے، لڑائی مار پیٹ کی سیاست سے گریز کرنا چاہیے۔ تو پرتشدد سیاست اور پرتشدد رجحانات کو فروغ دینے کی بجائے ہم امن اور بات چیت کے ذریعے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ پاکستان کے حالات اس وقت بہت بگاڑ کا شکار ہیں۔ بلوچستان کے حالات ہوں، خیبر پختونخوا کے حالات ہوں، سیکیورٹی کے ایشوز ہوں، سیاست اور جمہوریت سے جڑے ایشو ہوں، معیشت سے جڑے ہوئے ایشو ہوں، یا جوڈیشری اور حکومت کے درمیان جو کلیش چل رہا ہے، ان تمام معاملات میں جو سنجیدگی ہمیں چاہیے، جو ہمیں بردباری چاہیے، جو ہمیں زیادہ تحمل کے ساتھ آگے بڑھنے کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اگر ہم نے اس کو اختیار نہ کیا تو پاکستان کی مشکلات میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ PTI اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مفاہمت پاکستان کے مفاد میں ہے۔ یہ بات عمران خان کو بھی سمجھنی چاہیے اور یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھنی چاہیے، اور جو لوگ بھی اس میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں ان سے گریز کر کے، ان سے فاصلہ رکھ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھیل جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پر آ کے کھڑا ہو گیا ہے جہاں گیند بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی کورٹ میں ہے، اور اس کو ایک بڑے مفاہمتی رویے کے طور پر سامنے آنا چاہیے۔ اور اگر اس سارے کھیل میں جو ارکان پارلیمنٹ کی گرفتاری کی صورت میں ہوا ہے اور اس میں اگر اسٹیبلشمنٹ حصے دار نہیں ہے
تو اسٹیبلشمنٹ کو دو ٹوک انداز میں یہ بات کرنی چاہیے کہ جو حکومتی پالیسی ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، حکومت جانے اور پی ٹی آئی جانے، جیسے پچھلے دنوں کہا گیا تھا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جس طرح سے پی ٹی آئی کو ٹریٹ کیا گیا جلسے کے بعد، وہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک سیاسی جماعت کو ابھی بھی ٹارگٹ کرنے کا جو منصوبہ ہے وہ چل رہا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ پی ٹی آئی کے لیے راستے جو ہیں ہموار کرنے کی بجائے اس میں مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، اور اس طرز کی سیاست سے پاکستان کو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ملے گا۔